ویسے خرم بھی آخر میں یہ بتائیے گا، صدر پاکستان نے ایک مرتبہ پہلے بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے تاریخوں کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کے اوپر پنجاب کے حوالے سے بالخصوص تاریخ کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا، نہ تو صدر کی تاریخ کے اوپر الیکشن کمیشن نے انتخابات کروائے، نہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کسی کھاتے میں کنسیڈر کیا الیکشن کمیشن نے. تو اب بھی اگر پریزیڈنٹ کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد یا اس لیٹر کے بعد الیکشن کمیشن نہیں کرواتا 6 نومبر کو انتخابات، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مطلب پہلے کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہو جائے گا؟ اور اب بھی اگر نہیں ہوتا تو اب تحریک انصاف کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ حیدر بھائی میں بتاتا ہوں، حیدر بھائی جو ہم احتجاج کرتے ہیں نا نارملی عام طور پہ، وہ ایک احتجاج کسی بھی ادارے کے خلاف یا کسی بھی چیز کے خلاف، مہنگائی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ کچھ دوسرے ادارے یا جن کے ذمہ وہ کام ہوتے ہیں وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اور یہاں پر اگر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 14 مئی کے حکم کو ہی نہیں مانا گیا، جبکہ انہوں نے الیکشن کا انعقاد کروانا تھا، غالباً 14 مئی تھی میرا خیال ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس پہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا، توہین عدالت دائر کرنی چاہیے تھی. جو ذمہ دار افراد تھے ان کے اوپر ضرور کارروائی کرنی چاہیے تھی. یہ ایک چھوٹا ایشو نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ پوری قوم کا ایشو ہے. پاکستان پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہوا ہے. پاکستان کو کس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پوری دنیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہزیمت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہاں پر لا نام کی، آئین نام کی، اخلاقیات نام کی کوئی چیز کیا باقی نہیں رہ گئی. تو لہٰذا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی اس کے بارے میں اتھارٹی نہیں ہے. ان کے پاس اتھارٹی ہے، یقیناً ایکشن تو ان کو لینا چاہیے. میری مراد سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا ہماری جو بھی جوڈیشری ہے، اس کو اس پہ دیکھنا چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے. پہلے بھی انہوں نے اپنے آرڈرز ہیں، ان کو اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. اگر ان کے اپنے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے پھر بھی لا میں واضح ہے کہ آپ اس پہ پارٹیز کو نوٹس کریں. توہین عدالت ہوئی ہے، بلکہ پوری قوم کی توہین ہوئی ہے، پورے پاکستان کی توہین ہوئی ہے. تو اگر اس پہ کوئی کچھ کر نہیں پا رہے تو میرا خیال ہے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے پورے پاکستان کے لیے. تو سوچنے والے تو سوچ رہے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ سوچ بھی رکھا ہے. اس سے میری مراد یقیناً عوام ہے سوچنے والوں سے. اور انشاءاللہ تعالی جلد سب کا حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے خرم بھائی، ایک لاسٹ کوشچن. آج عطا تارڑ صاحب نے 16 تاریخ کو یوم نجات کہا ہے کہ یوم نجات کے طور پر منایا جائے گا، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائز صاحب 17 تاریخ کو چارج لیں گے، اوت لیں گے. بات کرتے ہیں یہ کیا بندہ عمر عطا، یہ کیا نام اس کا آپ لے رہے ہیں؟ یہ کیا عطا نام تارڑ ہے یہ جو ہے؟ ہاں عطا، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے؟ مطلب یہ دیکھیں نا، اس کی گفتگو، اس کی باتیں، کوئی بات یہ لوگ سچی کرتے ہو. انہوں نے سیاست کو محض شعبدہ بازی مداری بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. آج تک انہوں نے بنایا ہے، لیکن اب لوگ ان سے بے وقوف نہیں بنیں گے. یہ جو بھی کہیں گے دنوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، سارے دن میرے اللہ کے دن ہیں، اور بلکہ ان کے اپنے دن گنے جا چکے. انشاءاللہ یہ اس 16 کی فکر نہ کریں. یہ 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے، یہ اس ڈیٹ کی فکر کریں کہ اس دن جو لوگوں نے احساس کرنا ہے کہ پوری دنیا میں وہ ریکارڈ کیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک. پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ، پاکستان بدلے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں حقیقی نمائندے اور حقیقی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اس طرح کے یہ عطا تارڑ ایسے شعبدہ باز، نوسر باز لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں. لوگ ان کو فارغ کر چکے. اس بیچارے کا تو اپنا کوئی حلقہ نہیں ہے، اس کو صرف یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بس اچھی چھوڑی ذرا ٹائیں کر لیتا ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، خرم شہزاد برق صاحب سابق وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کا ویژن انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ کیٹیگوریکلی اب اس لیٹر کے بعد مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے. صدر نے جو تاریخ تجویز کی ہے ایز پر لا کی ہے، ایز پر کانسٹیٹیوشن کی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اب 6 تاریخ کو ملک میں جنرل الیکشنز کا انعقاد ممکن بنائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.